السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سری لنکن کرائسس کے بارے میں۔ سری لنکا میں معاشی حالات اور سیاسی حالات اتنے عدم استحکام کیسے آیا؟ سری لنکا دیوالیہ کیسے ہوا؟ سری لنکا کے دیوالیہ کے کچھ اہم جو نقطے ہیں اس میں ہے اکنامک مس مینجمنٹ۔ گورنمنٹ نے اکنامک مس مینجمنٹ جو پالیسیز تھی بہت ہی خراب پالیسیز بنائی۔ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بہت زیادہ بڑھی، اور جو فورن ریزرو ہوتے ہیں، زر مبادلہ کے ریزروز جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت کم، بالکل زیرو پر آ گئے۔ اس طرح میڈیکل سپلائز وغیرہ پرائس بہت زیادہ انکریز ہو گئی، میڈیکل سپلائز بالکل اس کی شارٹیج ہو گئی، اور جو بیسک کموڈیٹیز تھی، جو کچن آئٹمز تھے، اس کے پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سری لنکن حکومت نے ٹیکس میں بہت زیادہ کمی کر دی تھی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی جو ریونیوز تھی بہت کم ہو گئی، اور جو ایکسپینڈیچر تھی وہ آلریڈی بہت زیادہ تھی۔ اور اس کے جو منی کریشن کا جو پرابلم آیا نیشن وائڈ، جو پالیسی میں جو شفٹ آیا بایولوجیکل فارمنگ میں، اور ایسٹر بامبنگ، جو مطلب ایسٹر کے دوران جو بامبنگ ہوئی تھی اور جو دھماکے ہوئے 2019 میں، اس نے ٹورزم سیکٹر کو بہت زیادہ افیکٹ کیا۔ اور کووڈ 19 کا جو پینڈیمک تھا، وہ بھی کرونا میں یہ بہت زیادہ ان کی اکانومی افیکٹ ہوئی اور بہت اثر پڑا۔ اس طرح بہت سارے ہارڈشپ آئے، تو اس کی وجہ سے 2022 میں ہی سری لنکا میں جو اپوزیشن پارٹیز تھی وہ احتجاج پہ پارلیمنٹ کے سامنے آ گئی، اور ان لوگوں نے کہا کہ جو سری لنکن جو ہیڈ ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ ریزائن دے دے، اور حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ ویسے تو سری لنکا میں 35-40 کے قریب پولیٹیکل پارٹیز ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں جو سیاست میں حصہ لیتی ہے، لیکن جو سب سے ٹاپ پر اس وقت گورنمنٹ پہ ہیں، جو مہندا راجاپاسکا کی پارٹی ہے، جو اس وقت سری لنکا کے لیڈر ہے، اس کی پارٹی کا نام ہے سری لنکا پیپلز فریڈم الائنس۔ تو ان کا الائنس ہے، ان کے جو پارلیمنٹ میں ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہے وہ ہے 225، اور یہ جو ان کا جو الائنس ہے مہندا راجاپاسکا مختلف پارٹیز کا الائنس ہے، ان کے 104 سیٹیں ہیں، تو ان کی گورنمنٹ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آتے ہیں ساجد پریماداسا جو ہے، یہ اپوزیشن میں ہے، ان کی سیٹیں 54 ہیں، 225 سیٹوں کے مقابلے میں یہ اپوزیشن پارٹی ہے۔ پھر اس طرح ایک اور الائنس ہے، تامل نیشنل الائنس ہے، ان کی 10 سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں۔ نیشنل پیپلز پاور ہے، ان کی 3 سیٹیں ہیں۔ تامل نیشنل پیپلز فرنٹ ہے، ان کی 2 سیٹیں ہیں۔ تامل پیپلز نیشنل الائنس، ان کی 1 سیٹ ہے۔ یہ 5-6 پارٹیاں جو ٹاپ پر ہے، اور یہ گورنمنٹ میں ہیں، اور یہ کچھ اپوزیشن میں ہیں، اور ان کی باقی پارٹیز ان کا جو ووٹ بینک بہت کم ہے۔ لیکن اس وقت سری لنکن پیپلز فریڈم الائنس جو ہے، جو مہندا راجاپاسکا ہے، وہ گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کی حکومت ہے۔ سری لنکا کے معاشی دیوالیہ کے کچھ کازز اور کچھ ریزنز یہ ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے ٹیکس کٹس کیا اور منی کریشن، اس کے مقابلے میں نوٹ چھاپنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک طرف جو ٹیکس بہت زیادہ کم ہو گیا تھا، اور دوسری طرف یہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے منی کریشن مطلب نوٹ چھاپنا شروع کرتے، اس کی وجہ سے انفلیشن بہت انکریز ہو گئے، اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایکسٹرنل ڈیٹ بہت زیادہ تھا، کہ $50 بلین تک ایکسٹرنل ڈیٹ چلا گیا، اس میں چائنا، IMF، ہر کسی سے ان لوگوں نے قرضے لیے۔ اس وجہ سے جو فال آف فورن ریمیٹنسز بہت کم ہو گئے۔ ٹورزم کا جو سیکٹر تھا بہت زیادہ افیکٹ ہوا اس وجہ سے، کیونکہ وہاں پر بامبنگ ہوئی، دھماکے ہوئے، تو لوگوں نے باہر ملکوں سے آنا بند کر دیا۔ ایگریکلچرل کرائسز آئی، ان کی کچھ ایسی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے ایگریکلچر کا جو سیکٹر تھا بہت زیادہ افیکٹ ہوا۔ روسو یوکرینین وار، جو رشیا اور یوکرین کے درمیان جو وار شروع ہو گئی، اس وجہ سے بھی ان پر کافی پریشر پڑا، کیونکہ ان کے رشیا اور کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے۔ اس وجہ سے ان کے ملک میں الیکٹرسٹی اور فیول کے شارٹیجز شروع ہو گئے۔ کارز کے لیے، گاڑیوں کے لیے فیول بہت کم ہو گیا، گیس، الیکٹرسٹی، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی، تو یہ شارٹیجز تو یہ آ گئے۔ پھر دوسرے نمبر 12 اپریل 2022 کو جب سری لنکا کا جو قرضہ تھا، ایکسٹرنل ڈیٹ تھا، وہ $51 بلین تک، $51 ارب تک پہنچ گیا۔
تو اس وجہ سے 12 اپریل 2022 کو سری لنکا کی حکومت نے اناؤنس کیا کہ ہم اپنے دیوالیہ فنڈ کا اناؤنس کیا ہے، مطلب کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں۔ اس وقت سری لنکا کے 1 روپے LKR جس کو کہتے ہیں وہ $1 کے مقابلے میں 248 سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو فورن کنٹریز سے ان کے پاس جو ریمیٹنسز آتے تھے وہ بھی بہت کم ہو گئے، لوگوں نے ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دی کیونکہ بہت حالات خراب ہو گئے تھے۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپاسکی نے 2021 میں اعلان کیا کہ ہم بین لگا رہے ہیں ان آرگینک فرٹیلائزر اور ایگرو کیمیکل بیسڈ فرٹیلائزرز پر جو یہ نقصان دہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ایگریکلچرل کرائسس تھی وہ بھی سامنے آ گئی، کیونکہ جب آپ ایگرو کیمیکل بیسڈ فرٹیلائزرز پر بین لگا دیں گے، ان آرگینک فرٹیلائزرز پر بین لگا دیں گے، تو اس وجہ سے یہ بالکل تقریباً ان کی جو کاشتکاری کا جو لیول تھا بہت کم ہو، پیداواری صلاحیت بہت کم ہو گئی، کیونکہ اس وجہ سے پھر ایگریکلچرل کرائسس بھی آ گئے، ویٹ اور شوگر اور ہر قسم کے فوڈ کرائسس آ گئے تھے۔ اس کے بعد جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تو روسو یوکرین وار جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کے بھی اثرات سری لنکا کی معاشی صورتحال معیشت پر آ گئے، کیونکہ یہ جو رشینز ہیں یہ زیادہ تر سری لنکا میں آتے تھے ایز ٹورسٹ اور یہاں پر سپینڈ کرتے تھے اپنے پاس، وہ اپنے ساتھ روبلز لے کر آتے تھے، یہاں پر سپینڈ کرتے تھے۔ اس طرح جو سیکنڈ بگیسٹ مارکیٹ جو سری لنکا کا ہے ٹی ایکسپورٹ کا وہ رشیا ہے، تو رشیا جب وار میں چلا گیا یوکرین کے ساتھ تو سری لنکا میں جو ٹی انڈسٹری ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے اور سیکنڈ بگیسٹ جو مارکیٹ ہے وہ رشیا ہے، تو وہ بہت زیادہ اس پر اثر آیا، تو اس وجہ سے ان کی جو معیشت پر بہت زیادہ اثر آیا سری لنکا کے۔ سری لنکن حکومت نے 2021 میں اعلان کیا کہ یہ جو کرائسس ہے اکنامک کرائسس ہے یہ 73 سالوں میں سب سے ورسٹ اکنامک کرائسس ہے۔ اسی طرح اگست 2021 میں فوڈ ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی۔ اس طرح گورنمنٹ کو ایک اور مشکل میں ایک مشکل پیش آئی جو پارلیمنٹ میں پیش آئی، وہ یہ کہ 41 ممبرز نے جو رولنگ کولیشن تھا، جو حکومت کے اتحادی تھے، وہ حکومت کو چھوڑ دیا اور اسی طرح ان کی میجورٹی پارلیمنٹ میں ختم ہو گئی، تو یہ بھی ایک کرائسس جو پارلیمنٹری کرائسس جس کو کہتے ہیں وہ بھی آ گئی۔ معاشی بحران کی وجہ سے سری لنکا میں الیکٹریسٹی، فیول، پیٹرول، گیس، ڈیزل، کوکنگ گیس کنزمپشن سب میں شارٹیج آ گئی، یہ بالکل ان کا جو لیول تھا، جو ریزروز تھے بہت کم نیچے لیول پر چلے گئے، تو اس وجہ سے پوری اکانومی کا پر اس کا اثر آیا، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے تھے نہیں، ریزروز تھے ہی نہیں، تو اس وجہ سے وہ باہر ملک سے فیول خرید نہیں سکتا، باہر ملک سے کوئی، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے جو ٹیکس ریٹ تھا بہت کم کر دیا تھا، ٹیکس بہت نیچے لیول پر آ گیا تھا، اس وجہ سے گورنمنٹ کے جو ریونیوز تھے بہت نیچے آ گئے، گورنمنٹ کے پاس ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا پیسہ آتا ہے، وہی پیسہ پھر یوز ہوتا ہے ڈیولپمنٹ میں، پرچیزنگ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ پرچیزنگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے پاس ریونیوز بہت کم تھے اور کنزمپشن بہت زیادہ تھی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو گورنمنٹ کے لیے چیزیں خریدنی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے، تو اس وجہ سے یہ کچھ خرید نہیں پا رہے تھے اور یہ کرائسس آ گئی۔ انفلیشن افراط زر جو مہنگائی ہے، انفلیشن فیبرری 2022 میں 17.5% تھا، پھر اسی ایئر تھوڑے میں 1-2 مہینے کے بعد یہ 24.7% پہ چلا گیا، تو یہ ریٹس میں بہت زیادہ مہنگائی ایک دم آ گئی، تو اس وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے، غریب طبقہ، مڈل کلاس اور جو انڈسٹریلسٹ تھے، کارخانے دار تھے، سب پریشان ہو گئے، سب روڈز پر آ گئے، سب نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اوپر سے جو قرضے تھے بہت اوپر چلے گئے، تو اس وجہ سے ملک میں ایک معاشی بحران آیا۔ ایجوکیشن سیکٹر بہت زیادہ افیکٹ ہوا، سری لنکا کی جو ایجوکیشن سیکٹر تھا انہیں اعلان کیا کہ ہمارے پاس مڈ ٹرم اور جو ایگزامینیشن کے لیے ہمارے پاس پیپر شارٹ ہے، مطلب پیپر
تک خریدنے کے لیے، تاکہ ہم امتحانات کنڈکٹ کر رہے ہیں تو پیپر کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اسی طرح جو ہیلتھ سیکٹر تھا بہت زیادہ افیکٹ ہوئے، سرجریز کو پوسٹپون کرنا پڑا، اور جو لائف سیونگ میڈیسنز تھی وہ بھی مطلب سرکاری ہسپتالوں میں جو بالکل بیسک میڈیسنز ہوتی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ٹورزم میں جو یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا اور رشیا سے جو لوگ ٹورسٹ ٹریول کرتے تھے سری لنکا میں، تو وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ 2022 مارچ تک تو بالکل اینڈ ہی ہو گیا، تو اس وجہ سے اکانومی بہت ہٹ ہوئی۔ ایکسپورٹ کا جو لیول تھا وہ بہت نیچے آ گیا، ایکسپورٹ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز، جتنے بھی ٹی وی چینلز تھے، جتنے بھی پروڈکشنز تھی، سب وہ بھی کولیپس کر گئی۔ ڈپلومیٹک ریلیشن، جو سفاری تعلقات، وہ بھی متاثر ہو گئی۔ نائجیریا میں، جرمنی میں، سپرس میں اور بھی بہت ساری کنٹریز میں ان کو اپنے سفارت خانے بند کرنے پڑے، وہ اس لیے کہ ان کے پاس فورن ریزروز بہت کم تھے، پیسے نہیں تھے سفارت خانے چلانے کے لیے۔ عراق میں اور ناروے میں، آسٹریلیا میں، بہت سارے ملکوں میں ان لوگوں نے اپنے سفارت خانے تک بند کر دی کیونکہ خرچہ نہیں تھا۔